شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دوران حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کے یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ترام مدینہ ہو مد نظر ترام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں نظام مدینہ سکون جہاں نظام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو جائے دل سے غلام مدینہ جو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے ہو آزاد اختر
میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. سب مل کے پڑھیے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اچھا، ہر قسم کی تصویر حرام ہے، اس لیے اگر موبائل سے آواز ریکارڈ کرنی بھی ہو، بیان ریکارڈ کرنا بھی تو موبائل نیچے رکھیں، اوپر نظر نہیں آنا چاہیے ہوگا. شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خالد اقبال طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. صلی اللہ تعالی وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، کہنے کی اجازت ہو تو محفل میں یہ کہہ دوں، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے، سنت کے سوا جو ہے وہ سب حرص و ہوا ہے. کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے، غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے موجود، غیروں کو وہ کیوں دیکھے کہ جب اپنے موجود، تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے، تائب کو یتیم آپ نے کیوں سمجھا ہوا ہے. اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے. تمہیں نمو
تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے. خدا کے بعد اگر عشق ہو تو تم سے، خدا کے بعد اگر عشق ہو تو تم سے، کہ تم ہی اس میں مجسم ہو عاشقی کے لیے، کہ تم ہی اس میں مجسم ہو عاشقی کے لیے، تمہیں نمونہ بنایا ہے پیروی کے لیے. ہر ایک ادا میں تمہاری وہ دلربائی ہے، ہر ایک ادا میں تمہاری وہ دلربائی ہے، کہ دشمنی بھی ترستی ہے دوستی کے لیے، کہ دشمنی بھی ترستی ہے دوستی کے لیے، تمہارا عشق ضروری ہے زندگی کے لیے. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کے پڑھیے. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے، آپ اپنے فرائض نبھاتے رہے. روشنی بھی ملی، سب مل کے پڑھیے. روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا. کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، ان کا پیغام تو
عام تھا عام ہے، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ یہاں تو انشاءاللہ فوٹوگرافی ہو نہیں سکتی، لیکن نئے لوگ آ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھی جو کھڑے ہیں آخر کا بھی خیال رکھیں کہ آخر میں کھڑے ہیں تو بس ٹھیک انتظار کریں۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وقال تعالی ان اولیاء الا المتقون، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے، اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہماری آپ کی زبان ایک نہیں ہے، علاقہ ایک نہیں ہے، رشتہ داری کوئی ہماری نہیں ہے، ہمارا پڑوس ایک نہیں ہے، ہمارا گاؤں ایک نہیں ہے، ہمارا کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے، کوئی نوکری کا تعلق نہیں ہے۔ پھر شیخ العرب العجم بھائی موبائل کو اندر رکھے ہوئے بند کرتے ہیں۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، جن کے احسان تلے بال بال دبا ہوا، وہ ہم سے ایک سوال پوچھتے تھے۔ وہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب آسان ہے۔ جب ہماری کوئی رشتہ داری تعلق کچھ بھی نہیں ہے، پھر اب سب کیوں جام پر جمع ہے بھائی؟ بس اتنے لوگوں کو معلوم ہے ہم سب کیوں جمع ہے بھائی؟ یہ ماشاء اللہ اور حدیث بات ہے، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتا ہے تو جب کھوپڑی پھٹ رہی ہوگی قیامت کے دن سورج کی تپش سے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں کھڑے ہو جو دو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں گے، عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ بھائی کوئی عمل ہی نہیں، صرف مل بیٹھے نا تو عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ میرے پیارے شیخ میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک میرے محسن فرما دیتے، غور سے سننا مزہ آئے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے مارنا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جس کو مارنا ہے وہ بھاگ رہا ہے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ ابھی مارتا ہوں۔ ایک دوست نے دیکھ کے کچھ دیا چھپ جاؤ یہاں، اس کو چھپا دیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوست اس کو بلا کر کے اس کو مار دو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیں گے کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیں گے؟ جنتی ہے نا بھائی، اللہ عطا فرمائے اپنی رحمت سے۔ یہ ایک عمل ایسا مختصر ہے جس سے دین پر عمل کرنا جلدی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے شیخ، ان کے سب سے پیارے خادم، جان دینے والے، 46 برس رات دن ساتھ رہنے والے ہے نا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میر عشرت جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قلندر زمانہ۔ اور ان کی جتنا انہوں نے محنت کی نا
تو حضرت والا کی کتابیں اللہ نے چھپوا دی، پھر وہاں سے ترجمے ہوئے. ان کی آخری سانس تک خدمت کرنے والے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی آخری خدمت کرنے والے ہمارے دوست اور بھائی اور محسن حضرت ممتاز بھائی دامت برکاتہم یہاں موجود ہیں، جنہوں نے آخری سانس تک حضرت میر صاحب کی خدمت بھی کی، حضرت والا کی خدمت بھی کی. ان کے بیٹے ہیں حافظ مولانا احسن ممتاز میاں ماشاء اللہ. یہ جب چھوٹے تھے نا، جب سے میں جانتا ہوں ان کو. آپ جو ابھی جنہوں نے نماز پڑھائی، اگر اس طرح نہ سمجھیں تو جنہوں نے ابھی نماز پڑھائی جو مدرسہ ماشاء اللہ ہے اللہ کی رحمت سے، تو ان کو میں نے بچپن سے دیکھا. حضرت والا ان کے عمل کی وجہ سے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عمل کی وجہ سے ان سے بہت محبت فرما دیتے ہیں. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت فرماتے تھے. اللہ والوں کی نظر کے کیا فائدے ہم موقع اوقات ورث کروں گا. پھر میرے موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم جو بنگلہ دیش کے بڑے علماء ہزاروں نہیں پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ان سے بیٹھ ہیں. تو حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے امام صاحب کے لیے جو مدرسہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے، حافظ مولانا احسن میاں ان کو خلافت بھی دی ماشاءاللہ. اپنے منہ سے کوئی نہیں کہتا، ہمیں تلاش ہونی چاہیے نیک لوگوں کی. اللہ عطا فرمائے. جو آیت مبارکہ پڑھی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئے گا. اب کہاں جائیں؟ پھر کیا ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بھلا چنگا دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، وہ جنت کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ اس سے تو خبردار نہیں. 5 سال کی عمر میں حضرت والا پیارے شیخ العرب والعجم کہوں گا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، انڈیا میں، اور جس گاؤں میں پیدا ہوئے وہاں پر ہندو ساری باتیں زیادہ. وہاں اس گاؤں میں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی دارالفتہ نہیں. کسی کو اللہ چن لیتے ہیں اپنی محبت کے لیے. حضرت والا بچے تھے. آج کل کا بچہ حافظ بن رہا ہے، ویڈیو گیم، کارٹون گندے، لڑائی جھگڑے کی فلم دیکھ رہا ہے، فائٹ کا فلم دیکھ رہا ہے، پاب جی گیم کھیل رہا ہے گناہ اتنا بڑا کر کے، ارطغرل کا بے غیرتی کا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اور ابا خواب دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا حافظ بن جائے. میرے بھائی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا عمل کرنے والا کہ پڑھتا جا اور جہاں والناس تک پہنچے گا وہاں تیرا درجہ ہوگا. اور حافظ قرآن کو 10 پاسپورٹ دیے جائیں گے شفاعت کے، جی، جن پر دوزخ واجب ہوگی خاندان کے افراد کی، اس کو جنت میں لے جائے گا. تو ہم تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر حافظ بنے، لیکن ہم اپنے اولاد کو ماحول نہیں دیتے. ناچ گانا ہمارے گھر میں، فلم کے بل VCR ہمارے گھر میں، بے پردگی ہمارے گھر میں، غیر شرعی تقریبات میں جانا ہمارے یہاں پر. تمہارے بچے اللہ والے حافظ کیسے بنیں گے؟ نیک حافظ کیسے بنیں گے؟ اور والد شکایت کرتے ہیں اگر کہ ہمارا بچہ حافظ جلدی نہیں ہو رہا. بھائی آپ نے اس کو بری چیزوں میں لگایا ہوا ہے، شادی بیاہ، ناچ گانا، موسیقی، مووی. حافظ قرآن بن رہا ہے، ناچ رہا ہے. حافظ قرآن بن رہا ہے، بری دوستی لگائی ہوئی ہے، برا دوست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے؟ گہرا دوست تو ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، گہرا دوست تو چوری کر رہا ہے، گہرا دوست تو گندی مذاق کر رہا ہے، گہرا دوست تو لڑائی کر رہا ہے، گہرا دوست تو فلم دیکھ رہا ہے. تو پھر ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. یہ حدیث واقع عرض کر رہا ہوں کہ اپنے گہرے دوست جو ہمارا ہوگا نا، ہمارا دوست تو اچھا ہونا چاہیے نا. ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی. حضرت والا سے سنا معرومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. تو مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی، گانے گاتے تھے، گندے کام کرتے تھے، گندا مذاق کرتے تھے. اب یہ آج کل ہماری زندگی کا کیا حاصل ہے؟ لڑکی لڑکا، فلمیں، ناچ گانا، شیشہ، بھنگ، چرس، ہیروئن، شراب، اس میں سکون پاتے ہیں. ماں باپ بیچارے جاگ رہے ہیں،
رو رہے ہیں کہ بیٹا کب آئے گا. بیٹا وہاں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے, بیٹا وہاں چرس کے سٹے لگا رہا ہے جی, لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہا ہے, گھٹیا اور ذلیل کام کر رہا ہے, آنکھوں کا زنا کر رہا ہے, ایسے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں, بٹک بٹک کے پھونکے مارتے ہیں, بال اوپر اڑے, سر منڈاؤ پھر پھونک مارو, پتہ چلے گا کدھر چلا گیا. کیوں؟ لڑکی سلیکٹ کر لے مجھے, اللہ سلیکٹ کر لے اس کی فکر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کر لے اس کی فکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پر اللہ کا پیار ملتا ہے, نقل پر پیار ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا. سوچیں ذرا, نقل پر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مفہوم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاتبعونی, میری نقل کرو. قرآن پاک کے ذریعے اللہ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے. حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک ہے جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اگر گٹر لائن میں جوانی برباد کرتے ہوئے موت آئی تو, فلمیں دیکھتے ہوئے موت آئی تو, لڑکیوں کے پیچھے ذلیل اور خوار ہونے سے موت آئی تو, اللہ کا عذاب ہے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا وغیرہ. اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تہجد پڑھنا آسان ہے, ذکر کرنا آسان ہے, تلاوت آسان ہے, بیان آسان ہے, حج عمرے آسان ہے. گناہ سے بچنا ہی مشکل ہے, گناہ سے بچنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ پہلے میرے لیے دعا مانگے. اس چکر میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے. اب جو فلمیں دیکھے گا تو نماز میں اس کا دھیان کدھر جائے گا؟ فیصلہ خود کرنا, تفصیل کا تو موقع نہیں ہوتا ہر بیان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ آیت, یہ آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا جو محبوب دے نا پکڑ لو, اور جس کو منع کر دے چھوڑ دو اس کو. ناپاکی کی زندگی اللہ پاک ہے, ان کو پسند آئے گی. اسی لیے ٹینشن, ڈپریشن, ذرا سی بات پر فلمیں دیکھتے ہیں, جیک نکال کر, ہاتھی نکال کر مارنا شروع کر دیتے ہیں, مسلمان بھائی کو خون نکال دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو نعوذ باللہ عاشق بھی سمجھتے ہیں. جوانی جو ہے وہ اللہ نے دی ہے. خاک مانے مٹی, لڑکا لڑکی, کباب, شراب, موبائل, گاڑی, دفن کر کے دیکھ لو مٹی ہوگا. کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. سنبھل کر رکھ قدم اے دل, بار اس نے فانی میں کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. عشق بتاں, بت کی جمع بتاں, یعنی کہ گانا, ناچ گانا, بے حیائی, اریانی, فحاشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے پچھلوں نے نہیں سنی تھی. میرے بابا کا کورونا سے 3 مہینے پہلے انتقال ہوا. میرے بابا نے کورونا سنا تھا, میری والدہ نے ڈینگی سنی تھی, میرے دادا نے برین ہیمریج سنا تھا, میرے پردادا نے گردے بیکار ہونا سنا تھا. یہ سب بے حیائی, اریانی, فحاشی کی وجہ سے. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, آج پہلی صف کے عاشق کر بیٹی نام میرے مسد پڑ رہی ہے, اللہ معاف فرمائے, نوکریاں کر رہی ہے. ہم کوئی بے غیرت تھوڑی ہے جو بیٹی, بیوی, بہن, ان کا پیسہ ہم کھائیں اور خود چرس پیتے رہیں. اللہ معاف فرمائے, جوا کھیلتے رہیں. مر کر جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. جو پیدائش میں یقین رکھتا ہے اس کا یقین موت پر بھی ہونا چاہیے. ایک آدمی دکھاؤ جو مرا نہ ہو, ایک آدمی دکھا تو میں مان جاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں کہ اب حدیث پاک سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی ماشاءاللہ کہیے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا. نقل پر ہم نقل کر رہے ہیں, یہودیوں, عیسائی, ہندوؤں اور ڈھیریوں اور کمیونسٹ کے نقل کر رہے ہیں. ان جیسا ہیئر اسٹائل اور 3 طریقے سنت کے, سر مڈا دیں چاروں طرف برابر, یا کان کی لو تک بال. یہ چٹیاں کرنا اور یہ سب کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ سب یہ فلموں سے سیکھا ہے. یہ دجال کا مطلب دیکھو کیا لکھا ہے. تفہیم الفقہ مفتی محمد نعیم صاحب کی کتاب میں دجال کا مطلب لکھا ہے مکار, جھوٹا اور حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا. بتاؤ, سب جواب دینا. موبائل مکار ہے یا نہیں؟ یا نہیں؟ جی, موبائل جھوٹا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک حدیث پاک کو غلط ترجمہ کرتے ہیں نہیں؟ مختلف سائٹس میں جا کر اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. اس نالائق سے کوئی پوچھے کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان کے فنگر پرنٹس ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو پھر اس کو کس نے بنایا؟ یہ گندے پانی, گندے خون پر کس نے فنگر پرنٹس بنائے؟ چلتے جاؤ تو پتہ چلے گا. گٹر لائن میں جو گٹر لائن کے دماغ جس کا خراب ہے, اس کے بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, اس کے بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت. ارے
دوزخ میں ڈھونڈتے وہ جنت کی خواب ہیں. دوزخ چین نہیں ہے ان کو. ویلیوم 5 کھلا دو، ویلیوم 10 کھلا دو، پاگل رہیں گے. لڑکی مل جائے، لڑکی مل جائے، لڑکی مل جائے. پھر میسج کر رہے ہیں، تصویریں بھیج رہے ہیں، حرام ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پا کے زنا العین میں نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. بخاری شریف کی حدیث پا کے بغیر شرعی حضور کے نام رب سے بات کرتا ہے، زبان کا زنا ہے. حضرت حکیم الامت، حضرت مجدد ملت، حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بدماشیاں نہیں تھی، بدماشیاں نہیں تھی. یہ اب آئی ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے. لیکن رات کو اس وقت بھی جاگتے تھے تاش میں اور بے حیائی میں. حضرت تھانوی نے اندر فرمایا، رات کے جاگنے والوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی، یا اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے، اے بندے اگر تلاوت قرآن پاک کی کرتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا. سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے، مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا، سائیں اب قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے کہ آپ کو یہ مٹھاس ملتی ہوگی. کیوں؟ اے دلی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازن. اے بھائی یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا گنے کے اندر رس پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا ہے؟ اے دلی شکر خوشتر یہاں کی شکر سازن. بات آؤ، آپ جتنے دوست ساتھی ہیں، کوئی آم کا مزہ مجھے بتا سکتا ہے، آئس کریم کا مزہ بتا سکتا ہے، کلفی کا مزہ بتا سکتا ہے، انڈے کا مزہ بتا سکتا ہے؟ تو جب ہم مزہ نہیں بتا سکتے تو اللہ کے نام کا مزہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ تو خود محسوس ہوگا. جو گناہ چھوڑے گا ولی بن جائے گا، ولیوں کا سردار بن جائے گا. چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ کیے ہوں، چاہے شراب سمندر اور دریا جتنا پیا ہو، چاہے درخت کے پتوں جتنے گناہ کیا ہو، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اپنا پیارا بھی بنا دیتے ہیں. ناپاک زندگی. حضرت مجدد نے قرآن پاک حدیث پاک سے اس کو اس طرح فرمایا کہ آنکھ زانی، دماغ زانی، زبان زانی، دل زانی، ہاتھ زانی، پیر زانی، کپڑے ناپاک، جسم پلیت، روح پلیت. ناپاک دل میں اللہ آئیں گے؟ وہ تو پاک مولا ہے. نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. فرمایا یہ دل جو ہے رام مندر نہیں ہے، اجودھیا کا مندر نہیں ہے، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. جب اس میں ناپاکی ہوگی تو میں تو گاؤں وغیرہ میں جانا ہوتا ہے نا بیانات کے سلسلے میں، 8-8 سال کے بچے آپ کو ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل، پتا ہے کہ یہ گند میں لگے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کیونکہ خود گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو چھوڑو، یہ گناہ کرتے رہے تاکہ ہم حرام مزے لیتے رہیں. اپنے بیوی بہن، ماں بیوی بیٹی بہو کے سامنے گندی فلمیں بڑے اسکرین پہ لگا کر دیکھ رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے اور کہلاتے عاشق ہیں. پہلی حدیث بات سنائی. دوسری حدیث بات کہ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، جو سنت پر عمل کرے گا 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک. فتح و رحیمیہ جو میرے موجودہ پیارے شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا پڑھا کرو اس کو، عمل مفتی صاحب سے پوچھ کے کرنا. فتح و رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 186 یا 286 میں لکھا ہے حدیث بات، جس نے دل و جان سے میری سنت کی حفاظت کی اور اس پہ عمل کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کی، عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم فرمائیں گے. یعنی 4 انعامات. سنیں، اس کے لوگوں کے دل میں اس نیک آدمی کی محبت ڈال دیں گے، اور بدکار، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، بدکار کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے، دین میں پختگی عطا فرمائیں گے. آج تک ان 3 باتوں میں زیادہ کسی نے ماشاءاللہ نہیں کہا. چوتھی بات میں سب کہتے ہیں ماشاءاللہ. چوتھی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل پر جناب اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. دیکھا، اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اب فیصلہ آپ خود کر لیں. برکت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ مجھے بھی برکت والا بنا دے. بتائیے، صرف نقل پر، صرف نقل پر آیت جو پڑھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال اور اولاد کام نہیں آئے گا. اب جب شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ نے جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں گھبرا گیا. مال اولاد کام نہیں آئے گی تو مال کو گھر سے نکال دیں، جو پیسے بچے اس کو آگ لگا دیں، سونے کو فٹ پاتھ پر پھینک دیں، اولاد کو گھر سے نکال دیں. اللہ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ مال اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اب پریشان ہوئے تو پہلی دفعہ سنا تھا زندگی میں. 38 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں اللہ نے شیخ العرب العلم جیسے پیارے سے جوڑا. یہاں پر آدمی کو کہنا چاہیے
اور لوگ بھی نیک ہیں یہاں پر، ایسا نہیں اور لوگ نیک نہیں ہیں. حافظ محمد مولانا احسن سے کہنا چاہیے کہ ہمیں حضرت والا کا سنائیے کہ بچپن میں کتنے نیک تھے وہ. شرعی پردہ 9-10 سال کی عمر میں ان کو کون سمجھانے والا تھا؟ آسمان کی عطا، اللہ کی عطا. آج کل کیسے کیسے حالات ہیں، کیونکہ اولاد کی فکر نہیں کرتے. تو مال اور اولاد کام نہیں آئے گا. کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم. بعد میں عرض کرتا ہوں. تو فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مال و اولاد کون سا کام نہیں آئے گا؟ فرمایا دنیا کی سب سے بڑی تفسیر ہے نا روح المعانی، اس میں پہلی تفسیر ہے الذی ينفق مالہ فی سبیل البر، جس کا مال جو ہے نا اللہ کو خوش کرنے میں استعمال ہو. تفسیر کا موقع نہیں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. ابھی ایک خاتون نے 33 برس کی زکوٰۃ ادا کی ہے زیور توڑ کر، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ معاف کرنا، اتارنا، مچھر بند کر دوبارہ بنا دینا. 33 برس کی زکوٰۃ ادا کی ہے. اب آپ سب سوال کا جواب دینا، بھائی یہ جو زکوٰۃ دی یہ کام آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی. شاباش. شد و زکوٰۃ کا بھی نہیں پتا ہے بچے کو، پھر بھی کرے آئے گی ماشاءاللہ، شاباش. اچھا بابا یا اماں کا انتقال ہو گیا، سام بن کر بیٹھے ہوئے، فرعون بن کر بیٹھے ہوئے، قارون بن کر بیٹھے ہوئے دولت پر، وراثت نہیں دے رہے. حج عمرہ قضا نہیں ہے، بیانات قضا نہیں ہے، بابا کا میراث نہیں دے رہے. مہر کی رقم کا رکھیں گے 22 لاکھ روپے. پتا تو کرو انتقال کے وقت میں گائے کاٹ کر 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ایسی باتیں میں نہیں کرتا ہوں، لیکن تہجد گزار ہے. کیوں کہ خاندان کا طریقہ ہے. ابھی ہمارے مفتی صاحب انوار الحق صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے چند دن پہلے. یہ وہاں گئے، سب لڑ پڑے کہ بھائی گائے کٹے گی، کا نہیں کٹے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیجا 21واں 40واں برسی نہیں ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہوا، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کا نہیں ہوا، ہماری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا نہیں ہوا، تابعین کا نہیں ہوا، تبع تابعین کا نہیں ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہوا، کسی کا نہیں ہوا. ہم کہاں سے کریں گے اس چیز؟ اتنا پیسہ میں اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ کرتا ہوں، یہ روٹیاں وغیرہ ابا کے پاس نہیں پہنچیں گے. یہ سب گناہ میں ہم کیوں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں مانتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، سچوں کے ساتھ رہو، اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہو. صرف بیان کو نہیں دیکھنا ہے، اس کے ساتھ اس سے پہلے پوچھو بڑے مفتی صاحبان سے کہ جس کا ہم بیان سن رہے ہیں، یا ہمارے حافظ مولانا محمد احسن اکیلے کافی نہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں. پوچھو بھئی ہم جہاں جا رہے ہیں اس پر علماء کا اعتماد ہے. ان کے شیخ کے اول ان کا اعتماد تھا، دوسرے شیخ کا اعتماد تھا، تیسرے شیخ کا اعتماد ہے. ہم کو چھوڑو، اب مجھے کوئی کمیشن نہیں چاہیے مولانا سے. ایک سچ بات کہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اور لوگوں کو تلاش کریں اللہ والے کو، اور اسے دین سمجھیں. تو یہ مال وراثت نہیں دے رہے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا. کئی اس کے عذاب ہیں. سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جنت میں اس کے جو انعامات ہیں نا سب اللہ چھین لیں گے جو وراثت نہیں دیتا. ایک دوسری بات یہ کہ بھائی اور بہن کو محروم رکھا ہوا ہے، دھندا کر رہا ہے اس سے. میری زمین 200 ایکڑ ہے، میں 50 ایکڑ والا ہو جاؤں گا. ہو جائے، جنت میں کتنے ایکڑ ملیں گے کوئی گن سکتا ہے؟ ایک. نمبر 2 خدا نخواستہ بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. پوچھو علماء سے، پوچھو دارالفتہ سے کہ کتنا بڑا عذاب ہے یتیم کا مال کھانا اور اس کے پیسے کو قبضے کرنے کی فکر کرنا، تو اس کو بچپن سے ذلیل کرنا. صحابہ رضوان علیہ مجمعین انتظار کرتے تھے کہ یتیم ہمارے گھر میں آئے، اور یہاں جس کے گھر میں یتیم ہے اس کو ذلیل کرتے ہیں تاکہ شروع سے ہی بندھا ہوا رہے. وہ بیٹے ہیں مفتی فرحان میاں، انہوں نے درس قرآن دیا تھا اس پر کہ یتیم کو ستانا، اس کے مال کو ہڑپ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ابھی چند ہفتے پہلے بوڑھی ماں وراثت نہیں دی تو ماں نے کہا بیٹا 25 لاکھ مجھے دے دو، مجھے ٹیسٹیں کرانی ہیں. تو گھٹیا ذلیل بے غیرت بیٹا کہتا ہے اس عمر میں ضرورت کیا ٹیسٹیں کرانے کی، فائدہ کیا ہے؟ یہ عادت ہے. ابھی والدین کے حقوق پر بیان شروع ہونا تو پھر سب روتے ہی رہیں گے. یہاں اب مجھے رونا آتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کیا خدمت کی، مجھے رونا آتا ہے. بہرحال یہ مضمون رہ جائے. تو وراثت دینے والا مال کام آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. زکوٰۃ والا مال آئے گا نہیں آئے گا؟ صدقے والا مال آئے گا نہیں آئے گا؟ سورہ بقرہ میں ہے کہ ایک دانہ اس کی 7 بالیاں، ہر بالی میں مفہوم 100 دانے. کتنا ہو گیا بھائی؟ 700. 1 روپیہ دینے پر اللہ کے وہاں پر کیا ملے گا؟ اور پھر حضرت شیخ العرب والعجب فرماتے تھے کہ ہمارا دماغ محدود ہے نا، تو اللہ نے 700 فرمایا. اللہ تعالیٰ 7000 نہیں 7 لاکھ دینے پر بھی اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں اتنا.
آج ہم کہتے ہیں 5 روپیہ ہے مسجد میں کیسے دیں، شرم آتی ہے. ارے اللہ کے بندے، اخلاص والا 5 روپیہ دوسرے کا اللہ قبول کرائے گا. مدرسے میں کیا فائدہ؟ ارے بھائی مدرسے میں دعائیں دعا، مسجد بڑی ہو جائے، شاندار ہو جائے، نمازیوں سے مسجد بھر جائے. اس مسجد کی بھی فکر رکھنی ہے، اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کیسے سجے ہوئے ہیں اور مسجد کی طرف ہمارا دھیان نہیں. جو مسجد میں پیسہ لگے گا کام آئے گا نہیں آئے گا؟ مدرسے میں پیسہ لگے گا کام آئے گا نہیں آئے گا؟ ماں باپ پر خرچہ کرنے والا پیسہ کام آئے گا نہیں آئے گا؟ بیوی پر خرچہ کام آئے گا نہیں آئے گا؟ خاندان کے غریب ماموں چاچا یا ان کے بیٹے یا بیٹی یا بیوہ خاندان کی، اس میں خرچہ کرنے والا پیسہ کام آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اب جو اللہ فرما رہے مال کام نہیں آئے گا وہ کیا ہے؟ اب آپ سنتے جائیں. رشوت والا حرام پیسہ کام آئے گا نہیں. وراثت نہ دینا یہ کام آئے گا؟ پرائز بانڈ حرام کام آئیں گے؟ ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ حرام کام آئیں گے؟ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا سود والا قرضہ لے کے گھر بنانا یہ پیسہ کام آئے گا؟ موبائل چھیننا یہ پیسہ کام آئے گا؟ دکان والے کو باتوں میں لگا کر باہر جوسز وغیرہ لے لیے یا اس کو باتوں میں لگا کے پرفیوم چرا لیا کیونکہ لڑکی کو دینا ہے. اب ایک بیوقوف جتنا موبائل پر خرچہ کرتا ہے، پاجامہ آدمی جتنا اس کے اوپر ہر مہینے خرچہ کرتا ہے، کبھی ماں باپ کو ہدیہ دیا؟ لڑکیوں کو ہدیہ دینے کے لیے تیار ہے. ماں باپ کو کبھی یہ راتوں کو جاگنے والوں سے پوچھو کہ کبھی ابا کے پنڈلیوں میں درد ہے، فٹس پڑ رہے ہیں، کبھی تو نے آ کے دوایا، کبھی ماں اور باپ کے سر میں تیل لگایا، کبھی ان کو ہنسایا، کبھی ان کے پاس بیٹھے؟ حالانکہ ماں باپ کو ہنسانا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. ان کو تو لڑکیوں سے بات کر کے زبان کا زنا کرنا ہے اور ناپاک ہونا ہے، ان کو فکر نہیں ہے اس بات کی. تو یہ مال جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اب اس کی تفصیل سب جانتے ہیں. رشوت حرام لینا، حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک گاس والے بابا تھے، تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے. 6 پیسے کی گھڑی میرے ہاتھ میں، کسی کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گھڑی دیکھتا رہتا ہوں. اس لیے گھڑی نہ دیکھیں، دل پر چوٹ لگتی ہے. اب میں گھڑی میں رک جائے وہ الگ بات ہے کہ 2 بج جائے رات کے، وہ تو میرا ہاتھ میں نہیں ہے بھائی. اگر گاڑی رک جاتا ہے تو ہے جی. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام آباد بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ٹیلی ویژن چینل پر آئے. فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کراچی جا کے نیشنل اسٹیڈیم میں بدکار عورتوں کو جمع کروں اور جب کیونکہ بیان پر تو اتنے لوگ آتے نہیں ہیں اور بدکار عورتوں پر لوگ خوب آئیں گے، پھر ان کو ہٹا کر میں بیان کروں گا. چلو دفع کرو یہاں سے. تبلیغی جماعت کا کون سا چینل ہے بتاؤ بھائی؟ تبلیغی جماعت کا کون سا چینل ہے؟ 25 لاکھ کہاں سے جمع ہوتے ہیں؟ پہ بینر لکھا ہے کہ چلو چلو رائے چلو، کوئی پوسٹر لگا ہے چلو چلو رائے چلو. ہمارا تو پوسٹر پھر بھی لگا ہے. کوئی بس کھڑی ہوئی ہے کہ آ جاؤ 2000 روپے خرچے کا، بیٹھو بیٹھو بھائی. ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35 سال اپنے شیخ کے جوتے اٹھائے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے. شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے جوتے اٹھائے. اخلاص کی برکت سے یہ کام بنا اور پھر یہ مضمون میں رہ جائے بھائی. تو مال کون سا کام آئے گا نہیں آئے گا؟ اب ڈر ختم ہو گیا نا، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. اولاد الذی یرشد بنی الی الحق، جو اپنے خود تو نیک بنتا ہے، گھر والے اولاد کی فکر نہیں کرتا. تو قلب سلیم اس کا ہے جو اپنے اولاد اور گھر کی فکر کرتا ہے نا. حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں کہ تقریباً اندازاً 1200 سال پہلے مدینہ شریف میں بزرگ تھے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرنا، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرنا، فضائل ایمان. حضرت مفتی محمد نعیم صاحب کی کتاب جو مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ شاگرد مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ شاگرد، اس میں لکھا ہے کہ آج سے بہت برس پہلے ایک اللہ کا پیارا بندہ تھا، وہ حج کر کے مدینہ شریف آتا تھا، صلاۃ والسلام پیش کر کے قصیدہ بردہ پڑھتا تھا، پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سلام پڑھتا تھا، سلام کہتا تھا اور کچھ ان کی محبت میں اشعار کہتا تھا. ایک دفعہ باہر نکلا تو ایک آدمی نے کہا میری دعوت قبول کریں گے؟ تو فرمایا میں ڈر گیا کہ نیا آدمی ہے، ضد کی. اچھا چلو اللہ توکل پہ چلتے ہیں. وہاں جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوا 2 حبشیوں نے پکڑ لیا اور اس شخص نے زبان کاٹ دی. چل رہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی بڑا تعریف کرتا ہے، اب زبان کٹ گئی کیا تو تعریف کرے گا بھی؟ آنکھوں سے آنسو، زبان سے خون نکل رہا ہے. حدیث باقی کرامت حق ہے، یاد رکھیے گا، ہر بات میں تفصیل کا موقع نہیں ہوتا. روتے روتے سو گئے. کیا ڈاکٹر اس زمانے میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں.
اور اس کتاب کے بارے میں پورے دنیا کے مفتی صاحبان کا پوچھ لیجیے گا. اس واقعے کے بارے میں پوچھنا چاہتے, کتاب کا نہیں پوچھ لیتا ہوں. حضرت عمر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما غمزدہ کھڑے ہیں, ہاتھ میں زبان تھی, خون نکل رہا ہے خواب میں منہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا, تو اشارہ کر کے بتایا کہ ان کی محبت میں یہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے زبان لے کر منہ میں رکھ دی. صبح آنکھ کھلی تو زبان سلامت تھی ماشاء اللہ. یہ بزرگ دوسری سال پھر آئے, حج کیا, صلاۃ والسلام پیش کیا. صحابہ رضوان علیہم جن کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں نا ہم لوگ, وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر صلاۃ والسلام پیش کر کے اشعار, حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو سلام اور اشعار. باہر نکلے تو نوجوان کھڑا تھا. حضرت آپ میرے مہمان بنیں گے؟ حالت خراب ہو گئی. کہا پچھلی بار تو یہ ہوا, پتہ نہیں کیا ہوگا. کہا جی وہ آپ کا احسان ہوگا, احسان ہوگا. کہا اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کل چلو. جب قریب پہنچے تو وہی بلڈنگ تھی پچھلے سال والی. اب تو پریشان, اب یہ دشمن ہے تو میں بھاگ کہاں سکتا ہوں. گھر میں داخل ہوا تو اللہ والے داخل ہوئے. او جناب اس نوجوان نے تو حد ہی کر دی. اچھل اچھل کر خدمت کر رہا ہے, 4 ڈشیں, ہاتھ دھلا رہا ہے. جناب یہ بھی کھائیے, یہ بھی کھائیے. کھانا کھانے کے بعد کہ بھائی چلوں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنچنا ہے. کہ 1 منٹ کمرے میں آئیں گے. کہ اس نے تو بغیر کھلائے ظلم کیا, اب یہ کھا کر ظلم کر رہا ہے, جو کمرے بلا رہا ہے. کمرے میں گیا تو وہاں پر ایک بندر بندھا ہوا تھا. کہ آپ یہاں کیوں مجھے لائے ہیں؟ کہ میرے والد نے آپ کی زبان کاٹی تھی نا, چند گھنٹے میں اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ میرا باپ ہے جو بندر بنا ہوا ہے. جمعے کے دن خطبے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا. جس نے صحابی سے محبت کی میری وجہ سے کی, جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے صحابی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اللہ خود نپٹ لے گا ان سے. یہی ہے موبائل فتنہ, مختلف چینل, ان سے دوستیاں لگانا. آپ سوچو اپنے ایمان کا ہی نہیں پتا ہے, چلے قادیانوں کے اندر گھسنے کے لیے اور پھر تعریفیں کرتے ہیں. بہرحال فاروق رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ جہاد پر جا رہے تھے, بیوی کے پاس آئے اور آ کر کہا یہ 30,000 دینار رکھ لیں, آپ کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی پرورش وغیرہ کے لیے پتہ نہیں قید ہو جاؤں شہید ہو جاؤں تو اتنا پیسہ کافی ہے. کہاں کافی ہے؟ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا کہ قید ہوئے یا رستہ بھول گئے. 26 سال کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کر مدینہ شریف آ رہے ہیں. دل کا حال کیا ہوگا, بیٹا یا بیٹی. بیوی نے فتویٰ لے کر شادی نہ کر لی ہو. اپنے گھر پہنچے اور نیزہ مارا گھر پر, اور جو جانور ہے نا اس کو, یہ جو سواری کے جانور وغیرہ ہیں ان پر بیٹھنا نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے بات چیت نہیں کرنی ہے, ممبر مت بناؤ اور نیچے آ جاؤ. لیکن ان کو خیال ہی نہیں تھا صرف فاروق رحمۃ اللہ سے. تو انہوں نے نیزہ جو لگایا تو نوجوان باہر نکلا. کیا بات ہے بھائی, آپ ہمارے گھر توڑ دیں گے کیا؟ کہ آپ کا کیسے, گھر تو میرا ہے. کہ آپ کیا بات کرتے ہیں, میری آنکھ اس گھر میں کھلی ہے, آپ کہہ رہے میرا گھر ہے, تو میرا گھر ہے. میرا تیرا میرا تیرا. اہلیہ نے آواز پہچان لی, آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے, دوپٹہ اڑتے ہوئے. آپ لڑتے کیوں؟ آپ دونوں تو باپ بیٹے ہو, آپ لڑتے کیوں؟ اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو سوائے عبادت کے. اور لیعبدون کی تعریف پورے دنیا کے مفتی صاحب اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون. اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. باپ بیٹی کی پہچان کس نے کرائی جناب؟ کس کے ذریعے؟ بیوی کے ذریعے. تیسرے نے پہچان کرائی نا, اللہ سے پہچان اللہ والے کرائیں گے تاکہ ہم گناہ نہ کریں, اللہ کو ناراض نہ کریں, ہر سنت پر عمل کریں, شادی بیاہ میں گناہ کبیرہ نہ کریں, آتش بازیاں نہ کریں, ناچ گانا نہ کریں. جس شادی کی ابتدا گناہ کبیرہ آخر گناہ کبیرہ, اس میں کیا برکت ہوگی شادی میں؟ جہیز کو دکھانا موقع نہیں ہے وہ اس بات کا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا اذان ہونے والی ہے, آپ غسل کر کے آ جائیں, میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں. حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ آگے کی داستان خود فاروق سے سنیے. حضرت فاروق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں غسل کر کے جب نکلا, میں نے بیوی سے پوچھا وہ 30,000 دینار کا فکر نہ کریں, سب موجود ہے, آپ بے فکر رہیں. مال اور اولاد کام نہ آئے گی. مال کا بتا دیا, اولاد کا بتا رہا ہوں. حضرت فاروق فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے ساتھ جو ستون ہے وہاں پر ایک نوجوان رومال اوڑھے ہوئے حدیث پاک سنا رہے ہیں, اور جو حدیث پاک یاد کر لے سنائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ اسے راہ بنا رکھ. جسے اللہ راہ بنا رکھے وہ اس کو کون بتا سکتا ہے؟ مجھ کر سکتا ہے کوئی جسے اللہ راہ بنا رکھے؟ فرمایا ان کی حدیث کی مجلس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے. تو میں نے سوچا کہ دیکھو ہے کون یہ، رومال میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے ساتھ، اس وقت یہ جالیاں والیاں تھوڑی تھی 1200 سال پہلے. تو فرمایا میں جب آگے بڑھا تو میری تو حالت خراب ہو گئی. وہ تو میرا جگر کا ٹکڑا میرے آنکھوں کے دل کی ٹھنڈا حدیث کا درس دے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب میرا بیٹا درس حدیث دے اور بوڑھے بچے جوان سنیں. کہ میں خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہوا. بیوی سے پوچھا میں آپ کو کیا دوں؟ میرے پاس دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو جزائے عظیم عطا فرمائے. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا تھا نا 30,000 دینار کہاں گئے؟ میں نے کہا سب موجود ہیں. وہ اس لیے کہ میں نے سارے پیسے اولاد کے دینی پرورش میں خرچ کیے. دور دور حدیث بات سکھانے کے لیے بھیجتی تھی. میں نے سمجھا نہیں اس بات کو. شیخ العرب اللہ نے سمجھایا قرآن پاک کی آیت سے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو ہمارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. جو چاہے کہ میرا مال، میری اولاد، میری بیوی بچے، میں خود ہمیشہ رہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی خوشی کو مقدم رکھیں. اب سب سوال دینا بھائی یہ اولاد کام آئے گی نہیں آئے گی؟ اور جو اولاد کو سکھائے کہ آج کل اس محکمے میں رشوت زیادہ ہے، ہاں تو فوراً یہ ڈگری لے، آرام دے کر پاس ہو جا. حرام کما، حرام کا بنگلہ چاہیے، حرام کی کوٹھی چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں. ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی اخلاص والی عبادت ختم کر دیتا ہے. میرے پاس ایک وقت کی بھی نہیں ہے. ایک نیکی کے لیے ترسیں گے لوگ. قیامت کے دن بیوی کے پاس جائیں گے، تیرے لیے سونے کنگن بنایا حرام، تیرے لیے فلیٹ بک کرایا، بحریہ میں بنایا، DHA میں بنایا، بحریہ ملتان میں لیا، تو کیا آپ ہیں کون؟ کارے تیرے لیے اتنا حرام کا. میں نے تو نہیں کہا حرام کھانے کے لیے. اب یہاں پتا چلے گا کہ بدماشی نے کی اس کا کیا احسان ملے گا. جس اولاد کے آپ بتاؤ، حضرت شاہ فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا سے فرماتے تھے سردیوں میں ایک پیالی کافی پیتے ہو تو گرمی آتی ہے، گرمیوں میں پاکولا ٹھنڈا پیتے ہو الگ ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا جب چائے کی پیالی میں اور ٹھنڈے میں یہ اثر ہے تو کیا حرام غذا میں اثر نہیں ہوگا؟ کہ اپنے اولاد کے رگوں میں حرام ڈال رہے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سر پہ دکھاتے ہیں، دیتے دوسرا ہے. کبھی ایک آدمی اپنے لیے اتنا کچھ کرتا ہے؟ آدمی اولاد اور ماں باپ کے لیے کرتا ہے، جھوٹے طریقے استعمال کرتا ہے. اللہ معاف فرمائے کس کس طریقے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے ہمارے لیے. فرمایا متاع القا احبابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں احباب سے کم ملوں گا. اپنے صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم آپ کے احباب ہیں نا؟ فرمایا نہیں تم تو صحابہ ہو. میرے احباب وہ ہیں، غور سے سننا، میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. مشتاق تو ہمیں ہونا چاہیے. شیخ العرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس بات پر تو جان دے دیں خدا کی قسم ہر گدا نہیں ہوتا. سر پر اگر سنت نہیں بال تو پھر دماغ میں کہاں؟ جب دماغ میں نہیں تو دل میں کہاں؟ اس سے آگے آ جائے مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ جلد نظر آئے گی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مونچھیں پست تھیں. حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بڑی مونچھ رکھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ اگر کنارہ چھپ جائے نا، یہ ہونٹوں کا آخری کنارہ، بڑی مونچھ ہو جائے گی، ہم میں سے نہیں. کیا بات ہے. اور خلاف سنت اور مکروہ تحریمی عمدن حرام. سوچا آپ بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں مبتلا ہو گئیں بڑی مونچھوں کی وجہ سے. مظاہر ایک جدید جلد نمبر 1 صفحہ 175 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے ابو عبداللہ مونچھوں کو پست رکھنا، اس پر قائم رہنا اور جنت میں آ کر مجھ سے بہت ملنا. جی ایک حیدرآباد جا رہے تھے، حیدرآباد سے میپور خاص جا رہے تھے بیان کے لیے. تو اس وقت یہ ڈبل روڈ نہیں بنا تھا تو ہم الٹے ہاتھ پہ گاڑی کھڑی کی، سامنے مسجد تھی وہاں. تو بڑی بڑی اتنی مونچھیں، داڑھی چھوٹی چھوٹی. تو میں نے مونچھوں کا جب بتایا، ارے بابا مونچھ نہ ہے تو کچھ نہ ہے. ہم مونچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. بابا مونچھ میں عزت ہے. اللہ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، تقوی سے رہتا ہے. تم کہتا ہے مونچھ میں عزت ہے. اللہ معاف فرمائے. جو 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین ایک وقت، ویسے تو ہزاروں شہید ہوئے ہیں لیکن ایک وقت میں احد کے میدان میں 70 صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے جانیں دی. ہم مونچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیسے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی بڑھانا حرام ہے، حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. کوئی حج پر گیا 3 دن جو ہے وہ جاگے رہا، اس نے دوائی ایسی کھائی، عمرہ طواف قرآن پاک یہ زمزم کھجور صرف واش روم کے لیے باہر جاتا ہے، اور یہ فرشتہ ثواب لکھ رہا ہے. جب وہ سویا 3 دن کے بعد یہ کتاب بند ہو گئی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور یہ فرشتہ عذاب لکھ رہا ہے. بتائیے آپ، داڑھی پر تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا بیان ہے. ابھی میں نے جمع کرنا شروع کیا، میں تو حیران ہو گیا ہوں. میں نے لکھوا لیے تھے، اب پتا چلا 30-40 صفحہ سے زیادہ ہو گئے داڑھی کے بارے میں. بہرحال بھائی، داڑھی کا واجب ہے یہ، جس طرح عید بقرعید کی نماز واجب ہے، وطر واجب ہے، یہ 24 گھنٹے کا واجب ہے. اس سے نیچے آ جائیں تو یہ جو ٹکنا ہے نا، کہیں کیڑی بولتے ہیں، کہیں بھیڑی بولتے ہیں، یہ چھپانا اوپر سے جو لباس آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے احرام ہو، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا عرصہ آگ میں جلے گا. ایک حدیث پاک میں لا تسبل ان اللہ لا یحب المسبلین، ٹکنا مت چھپاؤ. ٹکنا چھپانے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں فرماتے. مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ذر، 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. نمبر 1، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بات نہیں فرمائیں گے. اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ ولا ینظر الیہم، شفقت سے دیکھیں گے نہیں. ولا یزکیہم، تزکیہ نہیں کرا سکتا، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا ایک مرد جو ٹکنا چھپائے، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے. ابھی ٹکنا چھپا ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا. لڑکیاں ٹکنا کھولتی ہیں کہ ملا کٹ شلوار کاٹنا تاکہ پنڈلی دیکھ کر لوگوں کا پنڈ دباؤ. چڈی پہننے والوں کو شرم نہیں آتی، حالانکہ ناک سے لے کر گھٹنے تک مرد کا سطر ہے. جناب سوئمنگ کاسٹیوم والوں کو شرم نہیں ہے، اور سوئمنگ کاسٹیوم ان کو ہمیں بڑی شرم چڑھی ہے. اور جو 3/4 نکلا ہے اس پر کوئی نہیں ہنستا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب کی شرح مرکات 11 جلدوں میں فرماتے ہیں، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا، اصلی حیا یہ ہے کہ ہمارا پالنے والا مجھے بے حیائی میں ذلیل کاموں میں نہ دیکھے. جو کہتے ہیں ہم تو چھپ کر گناہ کرتے ہیں، چھپ کر فلم کرتے ہیں، شور مت کرو. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کیا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا؟ تو یہ جو بزرگ تھے فاروق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت امام ربیعۃ الرائی رحمۃ اللہ علیہ. غور سے سننا، 1200 سال پہلے کی بات ہے. ان کا صدقہ جاریہ کتنا ہوگا ماں باپ کا؟ یہ اولاد کام آئے گی نہیں آئے گی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ شیخ العرب الجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کے کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ان کی فیکٹریاں گنا کر کوئی دکھاؤ ذرا حافظ عالم کی. اچھا امام ربیعۃ الرائی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچو تو صحیح کہ کتنا جو ہے وہ ان کا صدقہ جاریہ ہوگا. اب فیصلہ آپ کے سامنے، اولاد کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. جو اولاد ماں باپ کو ذلیل کرے، ان پر ہاتھ اٹھائے، گالیاں دے، پڑوس والے کہے تو گنڈا آ گیا آپ کے گھر میں، کہاں سے آ گیا؟ جو شراب لے، زنا کرے، زنا کے عذاب پڑھ کر اپنی روح کام جاتی ہے، اور اسی عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے نام محرم کو دیکھنا حرام فرما دیا. اور ان سے عشق جو ہے عشق نہیں ہے، فسق ہے، حرام ہے، عذاب الہی ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اس کو عذاب جو پچ گیا اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. ایک شخص کا اس کا انتقال ہو گیا اور عورت بیوہ ہو گئی. بیوہ عورت کی شادی جلدی کرانی چاہیے، لیکن کیونکہ ہندوؤں میں گالی ہے اس لیے ہم بھی یہ نہیں کرتے کام. لیکن کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے. اس خاتون نے کہا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے جناب، وہ اس نے بچے کی پرورش کی بیوہ خاتون نے. اب مجھے یاد نہیں ہے 6 سال کا بچہ ہوا یا 7 سال کا ہوا، تو دور کے ایک رشتہ دار سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا، غور سے سننا، اب گلیوں میں جانے لگا ہے. آج ہماری بیٹی اور بیٹیاں کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے بیٹی کہاں ہے. ہوٹل والے کے پاس تو کھڑی ہے، فوٹو اسٹیٹ والے کے پاس تو کھڑی ہے، اور ایسے گھٹیا اور ذلیل لوگ اس میں ہیں جو بچوں اور بچیوں سے ٹافیاں دے کر، چاکلیٹ دے کر، موبائل دے کر پھر ان سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ روح لرز جائے. ہماری پکڑ ہوگی اگر توبہ نہیں کی تو.
جناب ارے حضرت والا کے مدرسے میں 7 سال کی بچی سے وہاں تو مرد پڑھانے والے ہی نہیں تھے، لیکن حضرت کے تعلق میں اگر کوئی کہ حضرت 7 سال والی بچی کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، فرمایا تمہارے عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ اور جو بچی 7 سال کی اور لگتی ہے 9 سال کی، اس کے بھی ان کا یہی حکم ہے، لیکن ہمیں ان کے پردے کا شوق ہی نہیں دلا رہے ہیں۔ اب جب بیوی نہیں پہنتی، خود کو ہی پسند نہیں ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے دماغ پہ چٹنی بن گیا، تو اس کو کیسے پسند آئے گا؟ پردے پر بیان شروع ہو جائے تو انشاءاللہ 10 تو بج ہی جائیں گے، لیکن بہرحال وقت پر بیان ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو رشتہ دار نے لکھا خط کہ آپ کا بیٹا گلیوں میں جا رہا ہے، آپ ایسا کریں، ایک مدرسہ ہے جہاں اصلاح پر بڑا زور ہے، ان کے نماز، اچھے اخلاق، جھوٹ نہ بولنا، ٹکنا کھلا ہوا، سر پہ ٹوپی، بال انگریزی نہیں، ورنہ ہمارے مدرسے میں آؤ ہی نہیں، تیل لینے جاؤ۔ تو وہ خاتون وہاں گئی، پردے سے بات کی محتمم صاحب سے، کہا ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے ابھی۔ تو خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں بیوہ ہوں اور وہ گلیوں میں جا رہا ہے، برباد ہو جائے گا۔ میرے شوہر کی تمنا تھی اور میری تمنا ہے کہ ہمارا بیٹا اللہ والا عالم بنے۔ تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں نماز پڑھنے والے ہیں سوال میں، ٹھیک ہے آپ بچے کو یہاں چھوڑ دیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا لیکن ایک آپ سے درخواست کرنی ہے، پردے سے کہا میرے بیٹے نے ماں کے علاوہ کسی کی محبت نہیں دیکھی، وہ آپ سے ضد کرے گا، اس کو آنے نہیں دینا آپ جب تک اللہ والا نہ بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ اب 1 سال گزرا یا 1.5 سال گزرا یا 2 سال گزرا، وقت کا مجھے نہیں پتا، اور یتیم بچہ آیا کہ استاد جی ماں یاد آ رہی ہے، مجھے چھٹی دے دیں۔ کہ بیٹا چھٹی تو نہیں ملے گی، ہم نے آپ کے والدہ سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے کہ ماں بہت یاد آ رہی ہے حضرت، میرے والد صاحب کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ ماں باپ کے حقوق پر اگر بیان ہو میں بھی روؤں گا کہ اللہ میں نے ادا نہیں کیے۔ ماں باپ کے چہ جائے گے کہ باپ پر ہاتھ اٹھانا قیامت کی نشانی بتاؤں بھائی؟ بہت نشانیاں میں ایک بتا رہا ہوں۔ شراب عام ہو جائے گی، ہے یا نہیں؟ ہاں اب سنیے آگے کہ ماں قریب بیوی نزدیک، ہے یا نہیں؟ دوست قریب باپ دور، ہے یا نہیں؟ تو پھر قیامت تو نزدیک آ گئی نا۔ دوستیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، دوستی پر 1.5 گھنٹے کا بیان ہے کہ دوستی کی شرائط کیا ہے، بیشتری دیر 7ویں حصے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شیخ العرب وجم کے ملفوظات ہیں اس کے بارے میں، 1.5 گھنٹے کا بیان ہے اس پر۔ بہرحال اور بچہ رونے لگا کہ اچھا جا کے باہر بیٹھو، اللہ سے دعا شروع کر دی، اللہ یتیم کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کی ماں سے میں نے وعدہ کیا ہے، تب کیا کروں؟ آپ دل میں ڈال دیں اللہم علمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی۔ دل میں الہام ہوا، بچے کو بلایا یہاں ہو، یہ سبق شام تک سنا دو، ابھی چھٹی پکی۔ وہ بچہ وہ لے کر آیا کتابیں، دیکھا تو وہ سبق تو 2 دن میں بھی یاد نہیں ہوگا، سمجھ گیا کہ بھائی استاد نے مجھے روکا ہے چھٹی سے۔ تو جان نماز بچائی اور نفل پڑھا اور دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنے استاد سے آیت سنی ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا۔ اے اللہ میں یتیم ہوں، ماں بہت یاد آ رہی، میری مدد فرما۔ اور سبق پڑھا، یاد ہو گیا سبق۔ استاد جی کے پاس آیا، سبق سنا ہے، استاد جی حیران ہو گئے، کہا بھائی یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، جاؤ۔ بچہ دوڑا وہاں سے، اس بچے کا نام بتاؤں گا، دل سنبھالنا۔ بچہ دوڑا کہ میں آواز دوں گا، ماں نکلے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر ماں بند کر دے گی دروازہ، پھر میں آواز دوں گا، ماں پھر دروازہ کھولے گی، مجھے دیکھ کر گلے لگائے گی، مجھے چومے گی، اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلائے گی، 2 دن کے بعد مجھے مدرسے جانے دے گی۔ دوڑتے دوڑتے گھر پہنچا، آواز دی تو ماں نے پوچھا کون؟ اب سنیں نام، ماں نے پوچھا کون؟ کہا با یزید، ہاں جن کی برکت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، با یزید۔ کہ کون با یزید؟ کہ آپ کا بیٹا؟ کہا نہیں میرا بیٹا تو اللہ کا پیارا بن کے پھر آئے گا، اللہ والا عالم بن کر آئے گا۔ سمجھ کے دروازہ نہیں کھلے گا، واپس چلے گئے۔ چند برسوں کے بعد اس محترم صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی کہ با یزید کو اللہ نے جو دینا تھا دے دیے، اب اس کو دعائیں دے کر رخصت کرو، وہ دین پھیلائے۔ خدا کی قسم جو اولاد حافظ عالم بن جائے نا، ہمارے پاس تو درجنوں مثالیں ہیں کہ کالج یونیورسٹی کو چھوڑ کر ادھر آئے۔ آج بولتے ہیں وہ کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ ایک نوجوان تھا یونیورسٹی چھوڑ کر عالم بننے جا رہا تھا، ایک نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ یونیورسٹی تو صرف ہے۔ کہا میں عالم بننے جا رہا ہوں۔ ابے کھائے گا کہاں سے ہے؟ تو کہنے کا چاچا مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کہا 3 دن کا ہے نا، 3 دن کا ہوتا ہے۔ کہا اچھا بتائیں، یہ ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ جہاں کا 1000 سال
اور وہاں کا قیامت کا ایک دن، اور میں اللہ کا مہمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہوں، تو 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، بعد میں پوچھنا مجھے کون کھلائے گا اور کون کھلائے گا مجھے. بس اسی کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا یہ کر لے وہ کر لے، چاہے گٹر لائن میں ڈوبا ہوا ہو، فکر نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 3 شہزادیاں قید ہو کر آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قیمتی لوگوں کے لیے کچھ نصیحتیں سفارش فرمائی ہے. علی رضی اللہ عنہ کیا سفارش کی ہے؟ کیا ان کا قیمت بڑھا دیا جائے، جس کو یہ پسند کرے اس کے حوالے کیا جائے. تو ایک ایرانی شہزادی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو. حضرت امیر المومنین نے انہی کے بیٹے کو پسند کیا. جب جانے لگی، دل سنبھالنا، جب جانے لگی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ان کا بیٹا پیدا ہوا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ. ایرانی شہزادی کا بیٹا پیدا ہوا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ، قاری، عالم، محدث، فقیہ. خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تو 5 ملک کا بادشاہ، 3 ملک مجھے یاد ہے، 2 یاد نہیں ہے، عراق، مصر اور سعودی عرب. اس کا بادشاح، اس نے دیکھا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں. انہوں نے طواف کیے، 2 رکعت صلاۃ پڑھا، واجب الطواف پڑھا. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے بیٹھ گیا. جب حضرت دعا سے فارغ ہوئی تو سلام کیا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہاں پہچان لیا، آپ کی کیا میں خدمت کروں؟ حضرت نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا کہ آپ کی کیا خدمت کروں؟ اشارہ کیا. اذان بھی، عشاء کی نماز بھی. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، بادشاہ پیچھے پیچھے، بادشاہ کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. اور جب سالم رحمۃ اللہ نکلے، ایک ادھر سے آ رہا ہے صدیفہ کا مطلب کیا ہے، یہ تفسیر کس چیز کی ہے، پریشانی میں کیا پڑھیں، رزق کی برکت کا کیا ہو، سب کو جواب دیتے جا رہے ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا، لوگوں کو ہٹا ہٹا کے پہنچا. کب میں نے آپ سے خانہ کعبہ میں پوچھا تھا نا میں آپ کی کیا خدمت کروں، سنیں ذرا اور سوچیں کہ ہمارے باپ دادا کا دینی مال کیسا ہے. فرمایا کہ آپ میرے لیے دنیا کا کوئی کام کریں گے یا آخرت کا؟ حضرت آخرت ہمارے پاس کام ہو تو آپ کے پاس ہے، لوگوں کو جنت کے راستے آپ لوگ دکھاتے ہیں، تو آخرت کا میں تو نہیں کر سکتا. فرمایا بادشاہ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا کا جو حکم کریں. 5 ملکوں کا بادشاہوں کا سن، جس نے دنیا بنائی ہے نا، کبھی میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں. میں نے جب بھی مانگا ہے اللہ کی محبت کو مانگا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانگا ہے، علم کی دولت کو مانگا ہے، عمل کی دولت کو مانگا ہے. کہاں سے کھائے گا؟ جس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں. آپ بتاؤ، سورج کا دوست تاروں سے مروب ہوگا؟ جلدی جلدی بتا کے جاؤ. شیر کا دوست لومڑی بندر سے مروب ہوگا؟ جناب بادشاہ کا دوست چپراسی سے مروب ہوگا؟ جس کے دل میں خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، وہ کسی سے کیسے مروب ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہم چمچہ گیجا کر کے مروب ہوتے ہیں نا، اللہ دل میں نہیں. تو وہ بچہ جو ہے محتمر صاحب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت لی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو جو دینا آتا دے دیا، اب اس کو دعا دے کے روانہ کرو. محتمر صاحب نے بلایا اس بچے کو اور اپنی دستار پہنائی. کیا بات ہے، دستار پہنائی کا بیٹا اب جاؤ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، خوب دین پھیلاؤ. جناب یہ پھر بھاگے اب گھر کی طرف. وہی گلیاں ہیں، وہی تڑپ ہے. ماں دروازہ کھولے گی، گلے لگائے گی. دروازے پر پہنچی، آواز دی، والدہ کی آواز ہے، کون؟ با یزید. اچھا میرا بیٹا اللہ والا بن کے آ گیا. دروازہ کھولا، حضرت با یزید روتے روتے آپ کے قدموں میں گر گئے. کیا ماں آپ کی تو دعائیں، اللہ کا فضل ہے. بابا دعا دیتے دیتے چلے گئے اور ماں نے اٹھایا، گلے لگایا. ماں نے کہا بیٹا آ کے بیٹھ، تجھے میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گی. فرمایا لیکن ابھی نہیں، پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کروں جس نے میری اور تیرے بابا کی لاش رکھی. جا نماز بھی نہیں تھی، گوڑیا تھا، اس پر بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی. آج مائیں چاہتی ہے کہ اچھا ناچے، سب مائیں نہیں، اللہ ماشاء اللہ. یہ ایسے اور واقعات بھی ہیں کہ جو نیک کیسے بن گئے، اللہ کے کیسے پیارے بن گئے. اب سوال یہ ہے کہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کے کام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بس اتنا بات ہے. اور جو اپنے اولاد کو غلط لائن پر لگاتے وہ کام آئیں گے؟ پھر خود ہی آ کے تعویذ دینے آتے ہیں کہ بچہ آنکھیں دکھا رہا ہے. گن ابھی کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی. باپ کا پیسہ چوری کر کے بڑا موبائل لے آیا، باپ سے بدتمیزی، بیچارے نے کچھ نہیں کہا. پھر پاپ جی گیم کھیل رہا ہے 4-4 5-5 گھنٹے تک. اللہ رحم فرمائے. اس کے بعد گندی فلم دیکھ رہا ہے.
تو والد صاحب کو غصہ آ گیا کہ بہنیں گھوم رہی ہیں، ماں گھوم رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک تھپڑ مار کے منہ توڑ دوں، اتنا بے حیا ہو گیا ہے؟ جب حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں. دوسری حدیث پاک ہے حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرے وہ، چاہے بیوی ناچے دوسروں کے ساتھ. حدیث پاک ہے جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نابینا کو آنے سے نہ روکے، یہ دیوس ہے. یہ بس فلمیں دیکھ دیکھ کے دماغ گٹر لائن ہو گیا، اس کے حیا ختم ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اب سنیے بات. خط آیا اس کی بہن کا میرے پاس، لکھا تھا کہ والد صاحب نے جب اس کو ڈانٹا نا، تو غور سے سننا، پاب جی گیم کا تماشا کا وہ میرا بھائی گن لے کر آیا میرے پاس بہن کے پاس، کب بڈھے کو سمجھا، بڈھے کو سمجھا ایک بلٹ کا مار ہے، ایک گولی پسٹل کی ایک بلٹ کی مار ہے، اس کو بہت زیادہ ٹیٹر مت کرے، ایک بلٹ ماروں گا. سنو بے حیا کہتا ہے ایک بلٹ ماروں گا، اس کو کہو اپنے بیوی کو بیوہ نہ کرے. ماں کے لیے بول رہا ہے، بیوی کو کہو بیوہ نہ کرے. اب ہم جو ہے بیان بھی کرتے ہیں تو بس اس کو اچھال ایسے مسائل بتاتے ہیں کہ پریشان. کیوں؟ دین سیکھا نہیں نا اللہ والوں کے پاس. اب جلدی جلدی عرض کروں گا. یہ دو نشانی ہو گئی، مال اور اولاد کا آ گیا. الا من اتى الله بقلب سلیم کی پہلی تفسیر، الذي يكون قلبه خالی عن العقائد الباطلہ. قلب سلیم اس کا ہے جو باطل عقیدے سے خالی ہو جائے. ہے پھوسیاں والی سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، کتیا والی سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، بابا کارتوس شاہ المعروف ٹھاٹا صاحب. ارے بھائی نام تو صحیح رکھو. قبرستان میں لے جا رہے ہیں، قبروں کو سجدہ کرا رہے ہیں، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جن نکال رہے ہیں، تنائیوں میں لے جا رہے ہیں، داڑھی مونچھ ہے نہیں، نماز ہے نہیں، قبر کو سجدہ کرو، اتنے پیسے لے آؤ، تم پر کالا جادو ہے. کبھی اتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے. بھائی کبھی آپ نے سفید جادو سنا؟ کبھی پیلا نیلا سنا؟ ٹوٹی فروٹی سے کالا ہی چل رہا ہے. اور وہ لکھا ہوا جگہ جگہ محبوبہ کے قدموں میں، بیوی ٹھکائی کر رہی ہے کہ 500 کی دیہڑی کم کی ہوئی ہے. اور منٹوں میں میں جب جا رہا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، جس زمانے میں جاتا تھا تو سیدھے ہاتھ پر ملیر کے سیدھے ہاتھ پہ جھوپڑی بنی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں لکھا تھا کہ منٹوں میں کروڑ پتی بنی ہے. میرے ساتھی لگ میں خود تو جھکی میں بیٹھا ہے، دوسروں کو کروڑ پتی بنا رہا ہے. اور بیٹھے ہوئے وہاں پر بدھو 2 رکعت صلاۃ الحجات پڑھ کے سجدے میں سر نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، ان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو قلب سلیم اس کا ہے جو باطل عقیدے سے خالی ہو جائے. بلی گزر گئی، میں جو ہے وہ دفتر نہیں جاؤں. کیوں کہ بلی گزر گئی کالی. ابے بلا بھی گزر جائے تو کیا ہے، بلی کے بعد اس کا شوہر تو پیچھے آئے گا نا بھائی. ہے جی کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، بڑا عجیب کائیں کائیں کر رہا ہے، تو کہاں کر اس کی وجہ سے بھائی تو کالا ہی رہے گا، تو سفید تھوڑی ہو جائے گا کوئی. اللہ معاف فرمائے. اچھا عجیب بات ہے. چاند گرہن سورج گرہن، اے بہو چھری کو ہاتھ میں نہیں لینا، تیرے پر تھوڑی حملہ کرے گی. یہ ایسا نہیں کرنا. اور بیوی سے پٹتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں کوئی ہمیں جو ہے دے دو تعویذ دے دو. تعویذ سے کیا ہوگا بھائی؟ نیکی. کیا عرض کروں، جو اللہ کا پیارا بنتا ہے نا، انعام نمبر 1 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ مشکلات سے نکال دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. اور ہم باطل عقیدے کر کے بیٹھے ہیں. اللہ معاف فرمائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ نیک آدمی کے کام آسان بنا دیں گے. آج میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے، ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دے. اے اللہ مر جائیں گے، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ گناہ ہو گیا، توبہ کے بغیر نہ رہے. تو توبہ کے اور پتہ نہیں کتنے انعامات ہیں. تو ایک تفسیر ہو گئی. دوسری الذی یکون قلبہ عن غلبۃ الشہوات. جس کا دل شہوات کے غلبے سے خالی ہو، غصے کا بھکاری نہ بنے. بیوی کو مار رہا ہے، اب وہ بیان نہیں ہوگا کہ ماں باپ کے لیے اور بیویوں کے لیے اللہ نے کیا سفارش کی. ماں باپ کے لیے بیویوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارشیں فرمائیں. اور ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش رد کر کے بیوی پر ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کو وہی چاہیے. اللہ معاف فرمائے. انا للہ پڑھنے کی سنت ادا کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چراغ گل ہو جاتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ پڑھتے تھے. مچھر کاٹتا تھا انا للہ پڑھتے تھے. فیتا ٹوٹ جاتا تھا چپل کا انا للہ پڑھتے تھے. نالین مبارک کا فیتا. جناب دیکھیے آپ، مچھر کاٹ لے تب بھی اور چراغ گل ہو تب بھی، یہ سب پر. اور ہم نعوذ باللہ پتھر مارتے ہیں، دوسرے کے گھر کو توڑ دیتے ہیں، دوسری گاڑی کو توڑ دیتے ہیں، لائٹ نہیں ہے تو بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا بھی عذاب نے سر دے دیا. اب تفصیل کا موقع نہیں. جس کا دل گندے خیالات، تکبر، حب مال، کینہ، بغض اور یہ گندے خیالات اور تکبر سے
اور اکڑ سے اور غصے سے گندے خیالات سے جس کا دل صاف ہو جائے. اور یہ سب گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ فرمانے کونوا مع الصادقین، عمل والوں کے ساتھ رہو. 5ویں تفصیل الذی یکون قلبہ عما سوى اللہ، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ نہ رہے. ابھی اندھیرا ہے نا، کیا روشنی ہے؟ ابھی اندھیرا ہے، رات ہے، ٹھیک ہے. صبح کو یہ رات جو ہے وہ خود بھاگے گی یا ہم بھگائیں گے؟ خود بھاگے گی. کیسے بھاگے گی؟ سورج نکلے گا تب. تو جب سورج آ گیا تو تارے ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے. تو یہ جس کا دل اللہ کے والا سب سے خالی ہو جائے، بیوی کا حق بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، نوکری بھی کرے گا، ہنسے گا بھی صحیح، صاف کپڑے بھی پہنے گا، جب موقع ہو نیا کپڑا بھی پہنے گا، اللہ کی محبت سب پر حاوی ہو جائے گی. اب وہ دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے اٹھ جائے بالکل ہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر. اب آخری بات آج کے مجلس کی، سب آپ لوگ جواب دیں گے. ہو کپڑے والے سے کیا ملے گا؟ پیٹرول والوں سے، مٹھائی والوں سے، قلب سلیم والوں سے قلب سلیم ملے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا. اللہ جی اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما، ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا. پہلے سے ہی علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھ کر شادی غمی کی سنتیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی سنتوں میں اتنا عمل کریں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور مسکرا کر فرمائیں میرا امت ہی آ رہا ہے. یا اللہ ایسا دل بنا دے. قلب سلیم مجھ سمیت جتنے دوست موجود ہیں، موجود نہیں، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری قیامت تک کی ضروریات کو قلب سلیم عطا فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما. یا اللہ اس مسجد اور جس مسجد میں بھی جو لوگ تعاون کرتے ہیں مال سے، دعاؤں سے اور جسم کی محنت سے، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزا عظیم عطا فرما. یا اللہ گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد میں حصہ لگاتا ہے، گھونسلے جتنا، تو اللہ اس کو بہت آپ اجر عطا فرماتے ہیں. یا اللہ آپس میں ہم سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی مدارس جو ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں، ایمان کے قلعے ہیں، ایمان کی حفاظت کے والے معاملات ہیں. حفاظ پیدا ہوتے ہیں، عالم پیدا ہوتے ہیں، علم کی روشنی آتی ہے، حافظ قرآن ان کے گھر والوں کو ثواب ملتا ہے. یا اللہ جو مدرسے میں اپنا مال لگاتے ہیں آپ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دوست حافظ مولانا احسن میاں، ان کے دوست نے جو یہ اس طرف دھیان دلایا اور جو تعاون کیا اور جو یہاں تعاون کرتے ہیں یا کسی بھی مسجد مدرسے میں تعاون کرتے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ مسجد مدرسے کے خدام کو، اذان دینے والوں کو، تکبیر کہنے والوں کو، نماز پڑھانے والوں کو، نماز کے لیے کسی کو آگے بڑھانا جو عالم ہو، اے اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ میں نے فتویٰ اپنے آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جو داڑھی کٹاتا ہو یا جو ٹخنا چھپاتا ہو وہ اگر اذان دیتا ہے تو مکروہ تحریمی یعنی عملاً حرام کام کرتا ہے، تو اس کو منع کرنا چاہیے. یا تو اپنے ٹخنے کھول دے، اپنی داڑھی صحیح رکھے. لیکن جو حرام کام کر رہا ہے، ٹخنے چھپا رہا ہے، تو اس کو اذان اور تکبیر کرنے کا حق نہیں ہے. جس کو فتویٰ چاہیے ان کو فتویٰ دینے کی توفیق عطا فرما، اور جو ٹخنا چھپاتے ہیں ہمیں ٹخنا کھولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے رب سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت جتنی ہونی چاہیے اتنی عطا فرما. یا اللہ سب سے حدیث پاک میں سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، اس لعنتی کام سے بچا. دوسری حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری تخلیق کی تو نے نقل کی، چل اس میں جان بھی ڈال. اور تیسری حدیث پاک دارالعلوم دیوبند کے موجودہ محتمم حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب احمد برکاتہ نے یہ جو ڈانٹا تھا اور وہ کلپ مولانا عبید اللہ خالد صاحب نے بیٹے کو دیا، انہوں نے مجھے سنایا مدینہ شریف میں کہ دوزخ سے قیامت کے دن ایک بڑی گردن نکلے گی اور فوٹوگرافروں کو پکڑ کے اچک کے اور اس کو اچک کر دوزخ میں ڈال دیں. یا اللہ ہم سب کو اس لعنتی کام سے بچا. بیوی کی فوٹو، بہن کی فوٹو اور موبائل گم ہو جائے یا وائرل ہو جائے تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کے روتے رہتے ہیں. وہ تصویریں اوپر دوسری لگا کر دوسرا کام کر کے بدنام بھی کرتے ہیں، بلیک میل بھی کرتے ہیں. یا اللہ اس حرام کام سے ہمیں بچا، عافیت کا معاملہ فرما.
اپنا قرب عطا فرما. اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما. کلمہ پاک کو رگ رگ میں رچا دے, بسا دے, جما دے. خاتمہ بھی اس کلمے پر نصیب فرما. یا اللہ اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ جہاں مسجد اور مدرسہ ہوتا ہے اور جہاں وہاں جو حافظ بنتے ہیں, عالم بن رہے ہیں, تو اس مسجد کے اور اس مدرسے کے انوارات پتہ نہیں کہاں دور دور تک پھیلتے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں. اے اللہ کی سمجھ عطا فرما. مسجد بنانا اور کسی کے حوالے کرنا, مدرسہ بنانا کسی صحیح آدمی کے حوالے کرنا, یا اللہ ان کو کتنا ثواب ملتا ہے اور اس آس پاس محلے پر کتنا انعام ملتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے تو گھر گھر مسجد بن جائے, گھر گھر مدرسہ بن جائے. اے اللہ آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت سے ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.